کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اوپر والے کی طرف نہیں. جو اصل بیماری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو تو لائف میں اتنے لوگ سن رہے ہیں، اس کو تو کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہوگا، اس کو تو جو ہے اس کو کتنا فیم مل رہا ہے، اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، کتنے لوگ اس کو سلوٹ مارتے ہوں گے، یار اتنا پیسہ اس کے پاس، اس کو تو مہینے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی، کتنا صدقہ خیرات کر رہا ہے، پورے ملک کے غریب اس کے جو ہے وہ در پہ جا کے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہوں گے. یہ ہم سوچ رہے ہیں، یہ میں سوچ رہا ہوں. سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کے اس نعمت نے مجھے کوئی زبردستی سوچوانے میں تم اسی طرح سوچو. یہ ایک سائیکالوجی ہے جو سامنے والے کی نعمت اور منعم کا تعلق جوڑ کر اس کو جس طرح وہ یوٹیلائز کر رہا ہے اس پہ پورا اپنا خیالی جو ہے نا وہ پلاؤ بنا کر جو ہے اس پہ انجوائے نہیں بلکہ سوچنا شروع کر دے، اور یہاں پہ آگ لگنا شروع، یہاں پہ خود جل رہا ہے. وہ کہنا کہ ان کو چاہیے کہ اپنے غصے کے اندر، اپنی حسد کے اندر جل جائے خود ہی، منہ تو فی غیظک، یہ وہ خود جلا رہا ہے. اب یہ آپ بول رہے نا شیخ، آپ نے کہا کہ انسان جلانے والا بن جاتا ہے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میں جل رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی جل رہا ہے مجھ سے. ہاں مجھ سے تو نہیں، خیر بہرحال یہاں پہ تو بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، لیکن بہرحال اب یہ جل رہا ہے. یہ جلنے سے مراد کیا ہے؟ یہ خود آگ لگا رہا ہے بندہ، کوئی میری نعمت نے تھوڑی نا آگ لگائی ہے اس پہ، وہ تو خود آگ لگا رہا ہے. وہ سوچ کے کہ یار میں اس نعمت سے کس طرح لطف اندوز ہو رہا ہوں یا انجوائے کر رہا ہوں یا اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. یہ ایک سائیکالوجی ہے جو کہ حاسدین، جو حسد یہاں پہ پیدا ہو کر اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جب میں نے یار وہ نعمت اس کے پاس ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کو کتنا سکون مل رہا ہے اس سے، لیکن جو وہ اس نعمت سے حاصل کر رہا ہے نا، میں چاہتا ہوں وہ نہ ملے اس کو، حالانکہ میں نے وہ فیل ہی نہیں کیا، میں نے تو ڈائریکٹ اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، میں تو اس گاڑی میں بیٹھا تک نہیں، یا اس بنگلے میں گیا تک نہیں، یا میں تو ایک جو ہے میں رات گزاری بھی نہیں اتنے بڑے محل کے اندر، لیکن میں کہہ رہا ہوں یار وہ کیا مزہ آ رہا ہو، کیا بات ہے اس کی، کیا کاروبار ہے اس کا، کیا مزہ آ رہا، کتنے یار پیسے بنا رہا ہوگا، کتنے ہی وہ مطلب کہ گڈیوں کی گڈیاں پڑی ہوں گی پیسوں کی یار، مطلب کہ اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ. اب میں سوچے جا رہا ہوں یہ میں اپنے آپ کو جلائے جا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حل پیش کیا تھا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اوپر والے کی طرف نہیں. شیخ نے کہا نا کہ ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا ملا ہے. دوسرا حل یہ بھی ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو. تحریک جو اتنی پیدا ہو رہی ہے تمہیں، بھائی خواہش تو ہے دنیا کی، اپنے سے اوپر والوں کو جب اٹھنا بیٹھنا ہی اوپر سٹینڈرڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور پھر یہی خیال کے اندر چلتا رہے گا پوری زندگی، اور یہ خیال اگر تجھے کچھ محنت کرنے پہ موٹیویٹ کر لیتا، انیشیٹو لے لیتا، ڈیسیجن بڑے لے لیتا، بڑا ہی اچھا تھا، لیکن کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں شیخ ماشاءاللہ سے کسی کی نعمت دیکھ کے میں بولوں یار کیا بات ہے، لیکن یہ بات میں بھی بناؤں گا اتنا. بات تو وہیں پر ہی جائے گی نا کہ آپ کو بڑی زبردست بات کی ہے، دل نے تو بڑی اچھی بات کی ہے میری نظر میں، لیکن میں تو پھر اس کو گراس روٹ پہ لے کے چلا جاؤں گا کہ مسلمانوں نے عرب سے نکل کے قسطنطنیہ، پرتگال یا انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک نہیں گئے، اور ہر جگہ جب وہ گئے ہیں تو ان سے آگے 1000 گنا طاقتور فوجیں کھڑی، 1000 گنا طاقتور فلسفے کھڑے ہوئے، بلکہ کسی نے تو کہا تھا کہ تم چھپکلیاں کھانے والی قوم آ گئے ہو ہم سے لڑنے کے لیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مائنڈ سیٹ جو اولادوں کا اور بچوں کا بنایا جائے گا، جو ایک پورے معاشرے کی درسگاہوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، جو ایک سکولنگ سسٹم میں ہونا چاہیے تھا، جو ایک پورے معاشرے کی نارمز ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کیریکٹر کے اندر اگر آپ کسی کو اعلیٰ پائیں، اخلاق میں کسی کو اعلیٰ پائیں، ظرف میں کسی کو اعلیٰ پائیں، ان چیزوں میں اعلیٰ پائیں، تو ہم کہتے ہیں نا حسد کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے الغبطہ، کہ اس کے پاس رہے اللہ مجھے بھی ملے. اگر ایک عالم ہے وہ علم بانٹ رہا ہے اپنا، تو یہ تھوڑی کہنا چاہیے اللہ اس کو مار دے اور مجھے عالم بنا دینا، اللہ اس کے پاس بھی رکھ، مجھے بھی اللہ تو اپنی عطا کر میں بھی بانٹوں. اس طریقے سے آ گیا نا وہ دن
آپ یہاں بیٹھے ہیں, کچھ ہزار ہمیں سن رہے ہیں, آگے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور وائرلٹی دے گا اور آپ وائرل ہو جائیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ. وہ ایک وقت تھا جہاں دیواریں تھیں اور ہم اکیلے تنہائیوں میں تھے. آ گیا نا وہ وقت, آ گیا, اللہ نے شہرت بھی دے دی, مشہور بھی کر دی. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی ملے. اور اگر کوئی ایک غنی ہے وہ مال بانٹ رہا ہے, میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, میں تو زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا خبیب بھائی کہ میں ویلفیئر کا کام کروں, لیکن خواہش بڑی ہوتی تھی جب میں ایدی صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا. ہمارے کراچی شہر تو سب سے زیادہ فیلنتھروپسٹ سٹی ہے پورے پاکستان میں. میرے خیال سے پوری سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو چندہ بھی نکلتا ہے, جو سب سے زیادہ ویلفیئر ورکس ہیں, وہ تو کراچی سے ہو رہے ہیں میری نظر. ایدی صاحب تھے, چھیپا صاحب ہیں, کتنے کتنے بڑے آپ کے اندس ہاسپٹل والے ہیں, ادیب رضوی صاحب ہیں. واٹ میراکولس پیپل. میرے دل میں بھی کبھی آتا تھا یار مجھ سے بھی اللہ کوئی کام لے لے تو مجھے بھی کچھ کام کرنے کی توفیق دے. ہم نے یہ تو نہیں کہا نا بھائی کیونکہ اندس ہاسپٹل بھائی اب فری مفت علاج کر رہا ہے تو اندس ہاسپٹل ہی تباہ ہو جائے, نعوذ باللہ. اللہ نے موقع دیا, نیت ہو نا اللہ موقع دے دیتا ہے انسان. اس دعا یہ والی اس کو غبطہ کہتے ہیں کہ اس سے نعمت نہ چھین اللہ مگر مجھے بھی دے دے. دس از اگین پازیٹیوٹی. رش کرنا, یہ رشک حرام نہیں ہے, یہ تو مطلب خوبصورتی ہے کہ بھائی ایک پازیٹیوٹی ہے نا آپ میں. بعد میں اینڈ میں گراس روٹ لیول پہ آ جائے گی کہ مسلمان ان چیزوں سے نہیں, اس نے کل کو اگر پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, پریزیڈینشل پاورز کے ساتھ بیٹھنا ہے, فوج کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, سرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس نے دوسرے ملکوں کے چودھریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس نے غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس نے امیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس نے ایجوکیٹڈ پی ایچ ڈیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ کیوں ہل رہا ہے, اس کے اندر کی بیس کیوں متاثر ہو رہی ہے اس طریقے سے. اب ہم یہ بھی نہیں لانا چاہتے کہ ایسا غنا آ جائے کہ بندہ اٹھا کے اخلاق صحیح رکھے اور غنا کی دعا کرے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ غنا یہ ہے کہ اللہ مجھے تو مستغنی کر دے دنیا سے, پلیز اللہ مجھے تو مستغنی کر دے, میں غنی ہو جاؤں. اللہ کی صفت ہے الغنی کہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں. اچھا سارا فساد فی الارض جو ہے نا وہ فساد فی اسماء و صفات پہ آ جائے گا. آپ دیکھیں, میں جب عقیدہ پڑھاتا تھا ایک زمانے کے اندر اسماء و صفات پہ, تو ہمارے ایک استاد نے اتنی اچھی بات کی تھی کہ روئے زمین پر جو فساد ہے نا اس کا تعلق اسماء و صفات کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کے فساد میں جا کے غرق ہو جائے گا. اب دیکھ لیں یہاں پر العادل کی صفت کے بارے میں غلط عقیدہ ہے, اس لیے اس نے جو ہے نا وہ پھر جب اس کیوں کہا ہے فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرو, اللہ مجھے میرے نفس, اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرو اللہ, کیونکہ میں نے جب سوچنا شروع کرنا ہے نا اللہ, تو میں نے تو جو ہے نا میں تو تباہی مار دوں گا دنیا کی, میں تو اصولوں کا بلی چڑھا دوں گا, میں وضع الشیء علی موضعہ کو تباہ کر دوں گا کہ وضع قطعی برباد کر دے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میں تیری رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اصلح لی شانی کلہ, اللہ تم میری سارے کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے, مجھے میرے نفس کے حوالے نہ